نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات، ڈو ناٹ بی افریڈ، کس سے ڈرنا چاہیے اور کس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 77 سے سب سے پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیلا کہا گیا، یعنی جن سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف، کہ تم نے نہیں دیکھا، لہم جنہیں، کفو ایدیکم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یعنی ہاتھ روکے رکھو کا کیا مطلب ہے؟ کفو جو ہے یہ کاف فا فا سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، تو یہاں کیا مراد ہے کہ روکے رکھو اپنی ہتھیلی کو، اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، لڑائی سے، جنگ سے روکے رکھو۔ جنگ کے بجائے ابھی آپ کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر فرمایا کہ جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا، یعنی ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے بیتاب تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ ابھی رک جاؤ، ابھی جنگ کا ٹائم نہیں ہوا ہے، یو آر ناٹ پریپیئرڈ انف، ٹھیک ہے، ٹو ون دا بیٹل۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے کہ اب آپ جائیے قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اذا فریق منہم، تب ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے، انہی لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ یخشون الناس، کہ ان مسلمانوں میں سے یا پھر منافقین میں سے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں الناس لوگوں سے، کا خشیت اللہ، جیسا ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اور زیادہ شدید ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یا اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جنگ کرنا، یعنی تو نے ابھی جنگ کی اجازت کیوں دی، تو نے جنگ کا حکم کیوں دیا، ہمیں لڑنے کا حکم کیوں دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی، مؤخر کیا، کہ حمزہ خا اور رائز کا روٹ ہے، اخرا یؤخرو کا کیا معنی ہے؟ تاخیر کرنا، ٹھیک ہے، کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، ایک مدت تک، ایک ٹائم تک، یعنی ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا، تو نے ابھی جنگ کیوں فرض کر دی؟ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے اپریہنشنز ہیں، جو تم ڈرتے ہو، تم خوف کھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ یہ جو فائدہ ہے دنیا کا، جو دنیا کا پروویژن تمہارے پاس ہے، رزق تمہارے پاس ہے، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، یہ تھوڑے ہی ٹائم کے لیے ہے یا تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کرے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جنگ پہ جانے سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو شہادت بھی ہو، آپ کو اپنی وائف کو، اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے جانا پڑے، اپنی پراپرٹیز کو، اپنی جائیداد کو چھوڑ کے جانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا کا فائدہ اتنا نہیں ہے، بلکہ آخرت ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم جنگ سے ڈر رہے ہو، تم جہاں کہیں ہوگے، یدرک، پا لے گی تم کو، ٹھیک ہے، کون پالے گا؟ موت۔ یدرککم الموت، یعنی تم کو موت آ لے گی، تم کو پا لے گی، تمہیں موت آ جائے گی، ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، قلعوں میں، مشید، مضبوط، ٹھیک ہے، بروج کیا چیز ہوتی ہے؟ بروج جو ہوتے ہیں قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با را اور جیم اس کا روٹ ہے، نمایاں چیز، اسپیشلی نمایاں چیز کے لیے بھی اس کا معنی لیتا ہے، لفظی معنی، یا پھر مضبوط قلعہ، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا قلعہ جو ہوتا ہے وہ بھی دور سے نظر آ جاتا ہے، نمایاں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلند عمارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بلند اور مضبوط جو بھی چیز ہوگی اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جو دوسری چیزوں سے ہمیں الگ نظر آئے۔ اور مشیدہ، شین یا دال اس کا روٹ ہے، کسی عمارت کو پختگی کے ساتھ بنانا، مضبوطی کے ساتھ بنانا، یعنی جیسے پلاسٹر وغیرہ کرتے ہیں نا، اس کے بعد وہ مضبوط ہو جاتی ہے، سیمنٹ کا پلاسٹر لگایا اس طرح، تو یہ مراد یہاں پہ ہے کہ بہت اسٹرانگ کاسل،
بہت مضبوط قلعے، اگر آپ اس میں بھی ہوگے تب بھی موت آ کے آپ کو پکڑ لے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بھلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ایسے لوگوں کو جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں زبانی کلامی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہم کو فائدہ پہنچا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی سیئہ، سیئہ کیا ہوتی ہے؟ سو ان کی جمع ہوتی ہے. دیکھیے سیئہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کے لیے، برائی کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی برائی ان کو پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حاضی من عندک، کہ یہ آپ کی طرف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری نحوست ہے، نعوذ باللہ، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اگر ہم تمہاری بات نہ سنتے تو ہمیں یہ نقصان نہ اٹھانا ہوتا. قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے کچھ اچھا ہو یا برا. فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہے واسطے اس قوم کے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ وہ بات نہیں سمجھتے. یعنی سیدھی سی بات ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کہ فائدہ پہنچے تو بھی، نقصان پہنچے تو بھی. تو ایسے منافقین، ایسے لوگ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، وہ بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھلائی پہنچ رہی ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی برائی تم کو پہنچ رہی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے. کوئی تکلیف اگر آپ کو آ رہی ہے، کوئی برائی آپ کو چھو لیتی ہے، تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اسے کسی دوسرے پر نہ لگائیں، کہ برا شگن نہ لیں، کسی اور کے اوپر نحوست کی کا لیبل نہ لگا دیں آپ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. آپ کو تو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط اطاع اللہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، تو وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، جیسے اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. ومن تولا، جس نے منہ موڑ دیا، ٹھیک ہے، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر. فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ کوئی حفیظ نہیں ہے، آپ کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، نگران نہیں ہے ان کے کہ ان کو کام کروا کے ہی چھوڑیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، باقی کام ان لوگوں کا ہے کہ وہ عمل کریں یا نہ کریں. تفسیر دیکھیے آیت نمبر 77. الم ترا الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، جنگ کے بجائے دو اور چیزوں پر توجہ رکھو. ابھی جنگ مت کرو، اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ نماز اور زکوٰۃ کی طرف آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ادا کریے. نماز خاص ذاتی عبادت ہے. ٹھیک ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، وہ ایک ذاتی عبادت ہو گئی، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے، جس میں کسی دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے. اور زکوٰۃ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس میں بندے انوالو ہوتے ہیں اور بندوں سے تعلق ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں ہی نیت کا درست ہونا، طریقے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. جیسے اگر ہم نماز کے لیے وضو سنت کے مطابق نہیں کریں گے، جیسا مرضی وضو کر لیا، جو اعضا پہلے چاہے ہم نے دھو لیا، ٹھیک ہے، ایک ایک بار دھو لیا، یا ہمارے بال کے برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی، ہاں ٹھیک ہے، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ درست ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ایسے ہی نماز میں جو ہم ایکشنز کرتے ہیں، جیسے سجدے میں جانا، رکوع میں جانا، یہ سب سنت کے مطابق ہو. پھر زکوٰۃ میں بھی نیت درست ہونی چاہیے. خواہ آپ ڈھیر مال دے رہے ہیں لیکن نیت درست نہیں ہے تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہاں دیکھیے زکوٰۃ سے مراد یہاں صدقہ ہے. صدقہ یعنی جو کسی کو آپ دے رہے ہیں، یہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، نفلی زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، خیرات جو ہوتی ہے، تو یہاں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ ابھی فی الحال لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے. اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے وجہ جانیے کہ یہ حکم جو ہے وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جب قریش کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، خاص طور پہ غلام جو طبقہ تھا ان کے یا نچلے طبقے کے لوگوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے. جب کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بدلہ دلانا اس کا حق ہے، بدلہ لینا اس کا حق ہے. لیکن ابھی مسلمانوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ بدلہ لیں اس زیادتی کا جو ان لوگوں پر کی جا رہی تھی، اسی لیے ان کو منع کیا گیا جنگ سے. ٹھیک ہے، تو
کیونکہ جب پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے یا لوگ آپ کے اوپر حاوی ہونے لگتے ہیں تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی لڑے. جو طاقتور مسلمان تھے وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے کی اجازت مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا حالات ہیں. کافروں کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے وہ کس طرح تیار ہیں. ایسے ہی مسلمانوں کے پاس کتنی پاور ہے, وہ لڑ پائیں گے یا نہیں, استقامت آئی ہے یا نہیں, کتنا ان کا ابھی اندر سے جو جوش و جذبہ ہے وہ ان کو جمائے رکھے گا یا ان کے قدم اکھڑ جائیں گے. کیونکہ یہ پہلی جنگ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس میں مسلمانوں کی ڈھاک بیٹھی تھی دوسرے لوگوں پہ, دوسرے قبائل پہ. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کا ایک رعب بیٹھا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ابھی جو تمہارے اندر ہے وہ طاقت نہیں ہے, وہ تیاری نہیں ہے, تعداد میں بھی کم ہو تم ابھی مکہ میں, اور اسلحہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تو بغیر تیاری کے کود جانا یہ خودکشی کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے پہلے تیاری ضروری ہے. تو یہاں فرمایا تیاری کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ, پھر زکوٰۃ بھی ادا کر کے آپس میں بھی تعلقات کو مضبوط کرو. تو جب بنیادیں پوری ہی نہیں ہوتی ہیں تو اگر آپ لڑنے جائیں گے اس سے پہلے آپ اپنی بنیادیں یعنی اپنے آپ سے لڑائی کریں, خود سے لڑائی کرو. جنگ کرنے سے پہلے اپنے آپ سے جنگ کرو, اپنے نفس سے جنگ کرو. ٹھیک ہے, تو یہ جو تربیت تھی 13 سال میں مکہ میں, یہی تربیت دی گئی مسلمانوں کو تاکہ وہ اندر سے اسٹرانگ ہو سکیں اور آپس میں مل جل کے رہ سکیں. پھر جب مدینہ میں آپ دیکھیں گے, جب مدینہ جاتے ہیں مسلمان تو وہاں جا کے جہاد فرض ہوتا ہے. اب وہاں جا کے جب جہاد فرض ہوا, ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, تو یہ آیت کا آگے کا حصہ دیکھیے. پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا, جب ان پر فرض کر دیا گیا لڑنا, تو اب جواب دینے کی ان کو اجازت مل گئی. اب پہلا حکم جو تھا اس آیت سے پہلے حصہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. وہ حکم جس میں ہاتھ روکنے کو کہا گیا تھا اب وہ منسوخ ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ لڑو, تم پر لڑنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا, یعنی فرض کر دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا, یا پھر اس سے بھی بڑھ کر ڈرنا, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ڈرنے لگے لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ ڈر ہمارے دل میں کس کا ہونا چاہیے؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں. اور یہ بہت اچھے سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی حکم کو فالو کرنا ہوتا ہے یا کہیں پر مشکل ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکم کے آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنے پیئر پریشر سے متاثر ہو جاتے ہیں, سوسائٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں, یا اپنے نفس کی کمزوری سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے حکم کے بجائے ہم باقی لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں, ان کو پرائیورٹی دینے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ کہنے لگے یہی ڈرنے والے, اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کا حکم فرض کیوں کر دیا؟ کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی؟ ہمیں کچھ اور مدت کیوں نہیں دی؟ ہمیں کچھ اور وقت مل جاتا تیاری کے لیے تو بہتر ہوتا, کہ ہمیں اور زندگی مل جاتی, تھوڑا اور ٹائم مل جاتا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے یہ دنیا کا فائدہ, دنیاوی زندگی کا جو یہ فائدہ ہے یہ سود مند نہیں ہے, یہ فائدہ بہت تھوڑا ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے, سب چیزیں فنا ہو جائیں گے دنیا کی. انسان خود بھی ختم ہونے والا ہے, اس کے مال, اس کی جائیداد, اس کی اولاد, یہ سب ختم ہونے والے ہیں. سب کو موت آنی ہے, خواہ نیک ہو, بد ہو, ولی اللہ ہو, پیغمبر ہو, منافق ہو, مشرک ہو, سب کو جانا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا, آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, یعنی آپ سے پہلے بھی جتنے بھی مسلمان آئے, جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے, جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امورٹل ہو. سب کو واپس جانا ہے. ہمیشگی کی زندگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے, یہ دنیا عارضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. کہ آخرت بہتر اور پائیدار بھی ہے, لیکن یہ شرط ہے کہ کس کے لیے بہتر ہے؟ جس میں تقوی ہے, نیکی کا شوق ہے, وہ پرہیزگار ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. کہ تقوی جو ہے وہ امید اور خوف دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. تقوی اللہ سے ڈر کر نیکی اختیار کرنا, اللہ کی محبت میں, کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اس محبت میں آپ برائی چھوڑ دیں اس کی ناراضگی کے ڈر سے. یہی ایکچوئل تقوی ہے. اب اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کریں, تقوی اٹ از اے ٹائپ آف اے ڈائٹنگ. جیسے ہم جنک چھوڑ کر ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں, تو اسی طرح سے تقوی میں بھی ہم گناہ چھوڑ کر اچھی چیزیں اپناتے ہیں, صالح صفت اپناتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, لیکن یہ بھی لمٹ میں. ایسا بھی نہیں ہوتا نا ڈائٹنگ میں کہ ہم نے جو ہیلدی فوڈ ہے وہ بھی اوور کنزیوم کر لیا, بہت زیادہ کھا لیا.
اسی طرح سے نیکی میں بھی جو معیار دیا گیا ہے سنتوں کے مطابق کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا دن نمازیں پڑھتے رہیں اور آپ گھر کو بالکل ہی چھوڑ دیں. تو اس میں بھی ایک لمٹ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر جو ایک طرف نیکی میں دوڑ لگوائے اور دوسری طرف گناہوں سے روکے، وہ تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر بھی. یعنی کسی بھی چیز کی حقارت، اس کی کمی بتانے کے لیے عربی میں جو اسلوب بیان ہوتے ہیں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: قطمیر، نقیر اور فتیل. اور یہ تینوں ہی کھجور سے متعلق ہے. قطمیر کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھوٹا سا چھید ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی نقیر، یہ نقرہ سے بنا ہے. نقرہ کا معنی ہوتا ہے کھدی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، اسی سے ہی کھجور نکلتی ہے. پھر فتیل جو ہے، فتیل ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ جو کھجور کے اوپر جو چھوٹا سا اس کا کیپ جو ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ نکالتے ہیں کھجور سے تو اس کے ساتھ جو دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل کہلاتا ہے. جیسے ایک کینڈل میں بھی دھاگا لگا ہوتا ہے نا اندر، اس کو بھی یہ فتیل کہا جاتا ہے. ایسے ہی کھجور میں آپ دیکھیے گا جو اس کے اوپر چھوٹا سا کیپ ہے، آپ اسے اٹھائیں گے، اس میں اس کے نیچے سے جو دھاگا نکلے گا چھوٹا سا، جو کھجور کے اندر گٹلی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی حقیر چیز، اتنے کم کے برابر بھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. جو اچھا آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا ڈیٹیل میں جانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ عربوں کے یہاں جو چیزیں ان کے پاس موجودہ تھیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی اور سویلائزیشن اس طرح کی نہیں تھی. وہ صحرا میں رہا کرتے تھے. تو جو چیزیں ان کے آس پاس موجود ہوتی تھی اسی میں بہت غور و فکر کرنا اور سوچنا. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز کے کئی نام رکھے ہوتے. اتنی رچ ہو کیبلری انہوں نے اپنی کر لی تھی. تو اسی لیے اسی مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے آپ اور میں اتنی اچھے سے نہ سمجھ سکیں، لیکن ان لوگوں کو کیونکہ اول مخاطب وہی تھے تو ان کو بات کی حقارت یعنی کمی، اس کے لیے ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمبلائز کیا گیا ہے کہ دیکھو اتنا بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لہٰذا کیا کرو، دنیا کو اہمیت نہ دو کیونکہ دنیا اس کی مدت بہت کم ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی ہے. ایسے ہی دنیا میں جو ہے اس کی کوانٹٹی بھی کم ہے اور اس کی کوالٹی بھی آپ جانتے ہیں نا کہ آخرت کے مقابلے میں کوئی کوالٹی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کوانٹٹی اس کی بہت اچھی ہے، بہت زیادہ ہے. ایسے ہی مصیبت اور پریشانیوں کے بعد ہم کو دنیا ملتی ہے. خوب محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں تب جا کے دنیا حاصل ہوتی ہے. جو انسان بیکار ہو اس کو دنیا نہیں ملتی ہے. کہ ایسے ہی آخرت، جب آپ ایک بار آخرت میں پہنچ جاتے ہیں دنیا میں محنت مشقت کر کے، تو وہاں آپ کو بغیر تکلیف کی نعمتیں حاصل ہوں گی. پھر آپ کتنی بھی کوشش کر لیں دنیا میں، ضروری نہیں ہے کہ فائدہ آپ کو حاصل ہو، آپ کو ریوارڈ ملے ہی ملے یا آپ کو اپریسیشن ملے، وہ سکسیس جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے. اٹ از ناٹ نیسسری دنیا میں آپ کو یہ حاصل ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہاں فائدہ ڈیفینیٹلی ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی جو کچھ اول سے آخر تک دنیا میں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس سے وہ بھی مطلب یہ سمجھ لیجئے اس دنیا کی ساری چیزوں سے بھی بہتر ہے وہ اتنا سا حصہ بھی. ایک اور مفہوم بھی ہے اس آیت کا، بتایا جاتا ہے کہ جو اپنے نفس کی خاطر جب پہلے، یعنی یہ جو عرب ہوا کرتے تھے تو یہ پہلے لڑا کرتے تھے. ہم نے پڑھا تھا اس کی ہسٹری میں کہ عرب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات بات پہ لڑائی کرا کرتے تھے. تو جب اپنے اوپر بات آتی تھی، اپنے باپ داداؤں پہ بات آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ خوب لڑا کرتے تھے، تلواریں نکال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دن رات جنگ کا آپ کا مشغلہ رہا کرتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے لڑو، تو آپ بزدل ہو رہے ہو. ورنہ آپ کی پوری ہسٹری اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح عربوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی، بات بات پہ لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے جنگ کرو، تو اب آپ کو بزدلی سوچ رہی ہے. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ ڈو ناٹ ڈیلے. سب سے پہلے کیا ڈو ناٹ ڈیلے کا مطلب ہے کہ کسی کام کرنے کا جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو پھر کوئی ہیلے بہانے نہ بنائیں، آسانی کا انتظار نہ کریں. آسان ہو یا مشکل اس کو کر دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں. ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا. پھر اس کے بعد دوسرا لیسن جو ہمیں ملتا ہے سیکریفائس کا، کہ انسان کی نفسیات ہے کہ بعض اوقات جو چیز انسان کی پہنچ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ قدر نہیں کرتا.
اور جو اس کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے اس کے لیے بڑی بڑی تمنائیں کرنے لگتا ہے، کوششیں کرنے لگتا ہے، پر جب وہ اس کو مل جاتی ہے، وہ موقع اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر کیا کرتا ہے، اس کو وہ گنوا بھی دیتا ہے۔ تو وسائل ہوتے ہوئے بھی اگر ہم قربانی نہیں کرتے، کیونکہ نیکی کا کام جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، کہ جب تک آپ تمنا کر رہے ہیں اس چیز کی، تو اس کے لیے آپ کو قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ جیسے یہاں پہ جنگ کے بارے میں بتایا گیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچے، تو اس کے لیے بے شک آپ کو سیکریفائسز کرنے پڑیں گے۔ آپ کو پرسنل لیول پہ بھی اپنے آپ کو بھی عبادات سے جوڑنا ہوگا، اور انسانوں کے ساتھ بھی تعلقات بنانے ہوں گے، دونوں لیول پہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی چیز بنا قربانی کے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا عبادات میں، نماز میں بھی ایک طرح سے آپ کی صبح شام کی کثرت ہے۔ آپ کبھی بھی بزی ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں بھی آپ کو قربانی دینی ہے اپنے ٹائم کی۔ ہو سکتا ہے آپ بزی ہوں، کہیں پہ آپ کام کر رہے ہوں، آپ جاب میں ہوں۔ پھر ایسے ہی حج دیکھیے آپ، حج پہ کتنی مشقت ہوتی ہے، اپنا ٹائم نکالنا، اپنے پیسے اس میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، قربانی مانگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے، ڈو ناٹ بی افریڈ، کہ انسان بعض اوقات لوگوں سے اتنا ڈرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ تو جنگ تو بہت اعلیٰ ہے، ہم اس سے نیچے بھی بہت بار خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا نا یہاں پہ اپنے مال سے اپنی جان کی قربانی کرنا، وہ بھی ہمارے اندر ایک انر فائٹ چل رہی ہوتی ہے، خواہ میدان جنگ میں ہو یا عام زندگی میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، دین کے نام پر کوئی بھی کام کرنا پڑے، تو اس وقت ہم عملی طور پر کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کا امتحان ہے۔ کہ لوگوں کے ڈر سے ہم کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں جس کی ہم پہلے تمنا کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے تو ہم یہ کام کریں گے، پر آپ کو توفیق مل جاتی ہے تو پھر لوگوں کا ڈر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ سخت نقصان دہ بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کے ڈر سے کوئی کام نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا کرنی چاہیے، ایک لسٹ بنانی چاہیے ان تمام چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے وہ کام نہیں کر رہے۔ اس کا ہم اپنے آپ محاسبہ کر سکتے ہیں، سیلف انالیسس کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں میں کون کون آتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے اپنے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی، قریبی دوست، چاہے آپ کے سسرال والے ہوں، آپ کے میکے والے ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کی برادری ہو، یا کوئی اسلام کا دشمن ہو۔ سب سے زیادہ لوگوں کو کن لوگوں کا خوف رہتا ہے، ان تمام چیزوں کا، ان تمام لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایک کے بھی ڈر سے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہم کسی اور کے ڈر سے نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، یا پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم پبلک پلیس میں ہیں اور نماز کا ٹائم ہے تو ہم اس وقت میں نماز چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہ جو خوف محسوس کرتے ہیں ہم لوگوں کا کہ اگر ہم دین پہ عمل کر رہے ہوں گے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، یا ہمیں دنیاوی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، ان تمام خوف کی طرف اشارہ ہے۔ تو خوف ایک اندرونی نفسیات، ایک اندرونی کیفیت ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر کی پیداوار ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے بہت ساری بار جب ہم کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں تو وہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہیں اور کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی کچھ ہوا اوپر سے چھت نہ گر جائے مجھ پہ، میں بیٹھی ہوں نیچے سے پنکھا نہ اوپر سے گر جائے۔ تو یہ خوف جو چیز ہوتی ہے یہ صرف ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، ایٹ ٹائمس یہ صرف ہمارا ذہنی ایک وسوسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی چیز سے ڈرنے لگتے ہیں تو ہر چیز آپ پر حاوی ہو جائے گی، آپ دیکھیے گا۔ آپ اس خوف کو اگر نکال دیں تو اس کی ہیبت بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ بیٹھے ہیں تو کوئی چیز آپ کے سر پہ ہی آ کے گر جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ زلزلے بھی آتے ہیں لیکن لوگ الحمدللہ اس میں سے زندہ بھی بچ نکل آتے ہیں۔ تو خوف کا سبب کیا ہے، لا علمی، علم کا نہ ہونا، وہی خوف ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان کو ہو جائے تو وہ غیر اللہ کے ڈر سے نجات پا لیتا ہے، اسے نجات مل جاتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو دین پر چلتے وقت جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں اس کو انالائز کریں، کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہو سکتے ہیں، کیا کوئی اور ہمیں نقصان دے سکتا ہے؟ جیسے ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ وہ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی اپنے ایمان پر ڈٹی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے بس، پر لیکن وہ ڈٹی رہتی ہیں کہ انہوں نے جب ایک بار ایمان لیا اللہ تعالیٰ پہ تو اس کے بعد وہ ہٹی نہیں، جبکہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا۔ تو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، یہ اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں لمٹس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا، وہ بالکل بے خوف ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کمزور ہوتی ہے، اور جیسے جیسے انسان کے اندر اللہ کی معرفت بڑھتی ہے ایسے لوگوں کا خوف بھی کم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو چھوڑیے، ہم کاکروچ سے ڈرتے ہیں، ہم چھپکلی سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں، چیٹی سے ڈرتے ہیں ہم لوگ۔
تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے خوف طبعی ہوتا ہے، ان سے کراہت ہونا یہ طبعی چیز ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ نقصان نہیں دے گا. آپ اپنی طرف سے احتیاط رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھا دیں کہ اللہ کے حکم کے بنا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ چیز کیا کرتی ہے؟ آپ کو بے خوف کر دیتی ہے. تو یہاں اس آیت کو صحابہ کے کانٹیکس میں لیں گے تو یہ جو خوف تھا ان کو یہ طبعی تھا، اور جو تاخیر کی خواہش تھی کہ ابھی جنگ نہ ہو یہ بھی ایک طبعی تھی. اٹ از اے نیچرل فیلنگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اس بات پہ ان کی پکڑ نہیں ہوئی، نہ ان کو سزا ملی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی فرماتا ہے، مسلمانوں کو ایسے حوصلہ بھی دیا جاتا ہے. اور پھر جو ایک ڈر ہوتا ہے لوگوں کو، کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ دنیا کھو جانے کا، دنیا کے نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے لوگوں کا ڈر دیکھا، اب دنیا کے جانے کا ڈر، دنیا کے نقصان کا ڈر ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم دین کو فالو کریں گے تو ہمارے آمدنی کے وسائل کم ہونے لگ جائیں گے. لیکن جب آپ آخرت کو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے بہت حقیر ہے، لہٰذا جو کوششیں کریں وہ آخرت کے لیے کریں. اگلی آیت میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. کہ یعنی جو تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اگر تمہیں اپنی موت کا ڈر ہے، یعنی اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ جنگ پہ جانے سے تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے، تم شہید بھی ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی. ٹھیک ہے، آسمان میں ہوگے، زمین میں ہوگے، جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، یا دوسرے پلانٹ پر کیوں نہ ہو، تم کہیں پر بھی ہو وہاں تم کو موت آ کے پکڑ لے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھیں یدرککم الموت، یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر جگہ موت پہنچ سکتی ہے. ایک اور جگہ میں بھی آتا ہے کہ کہہ دیجیے ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا موت سے بھاگنا. اگر تم بھاگو بھی، قتل سے بھی بھاگو، موت سے بھی بھاگو، تو تم بھاگ نہیں سکتے اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. یعنی خواہ تم دنیا کی کسی بھی مضبوط اونچی عمارت میں چھپ جاؤ، مشیدہ مطلب خوب پکا کیا ہوا، جیسے ہم نے پڑھا نا ابھی، پلاسٹر کیا ہوا، خوب اچھا مضبوط کیا ہوا، اس کے اندر بھی تم چھپ جاتے ہو تو بھی تمہیں موت پکڑ لے گی. تو ہمیں یہاں سے 3 چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہوتا ہے. دیکھیے دنیا ہے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اور دنیا کی قیمت اس کے سامنے زیادہ ہوتی ہے، اور موت سے وہ فرار چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ موت سے فرار حاصل کر لے، بھاگ جائے، موت اس کو نہ پکڑے. میں تم اللہ کے حکم سے نافرمانی کیسے کرو گے؟ لوگوں سے ڈرتے ہو تو وہ بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے. دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہو تو دنیا بہت جلدی فنا ہونے والی ہے اور تمہیں بھی موت آنی ہے. اگر موت سے ڈرتے ہو تو تمہیں وہ کہیں پہ بھی آ پکڑے گی. تو انسان کے لیے جگہ اور وقت سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ اپنے اسلام کے اظہار کے لیے کہتے ہیں، وہ محاورتاً کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو عام زبان میں بولا جاتا ہے یا جو بات سنتے ہیں، صرف وہ زبانی کلامی اس بات کو نکالتے ہیں اپنے منہ سے کہ جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تمہارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے حقیر جتانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو فائدہ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، سیاح ان کو کوئی پہنچتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو بری لگے، دکھ دے، تکلیف کا ذریعہ بنے، جیسے بیماری ہوتی ہے، فقر و فاقہ ہوا یا قحط سالی ہوئی، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بدنام کریں، آپ کی قدر و قیمت گھٹائیں لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کو بدگمان کریں تاکہ لوگ آپ پر ایمان لانا چھوڑ دیں کہ نعوذ باللہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان پہنچ رہا ہے. تو آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا. یہ بھی کیا ایک پیترا تھا ان کا، منافقین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنے کے لیے تاکہ آپ کی بات نہ مانی جائے. اور یہ چال اسلام کو نقصان پہنچانے کے مقصد میں ہی تھی کہ جو دل میں آتا ہے وہ بول جاتے ہیں. کہ ان کو حقیقی دلچسپی نہیں تھی، وہ واقعی یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڈ لک ان کو ثابت کرنا تھا کہ آپ جو تھے ہمارے لیے بیڈ لک ہے، بیڈ لک ہے. ہم اپنا جو ہے جو برا شگن ٹائپ کا جو لوگ لیتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے سارے کام برے ہوتے ہیں. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. یہ جو قوم تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، تو وہ رسول سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. یعنی تم اگر نہیں رکے اپنی تعلیم دینے سے تو ہم کیا کریں گے؟ پتھر مار مار کے تم کو ہلاک کر دیں گے.
ایسے ہی سورہ آراف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 131 میں، قوم فرعون کیا کہتی ہے کہ جب ان پر کوئی اچھے دن آتے، ان کو نعمت ملتی، تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب برائی آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اپنی منحوسیت ہے، ان کو قرار دیتے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، سب کی نحوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے، ٹھیک ہے؟ انما طائرہم عند اللہ، یہ جو کچھ بھی تم سمجھتے ہو، یہ جو فارچون ہے، قسمت ہے، یہ سب چیزیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، آپ یہ دیکھیے کتنا دکھ دینے والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ، کہ کوئی آپ کی کوششوں پر بھی آپ کو الزام دے رہا ہے، آپ کو برے خطاب دے رہا ہے، وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہی رہا کرتے تھے، آپ کے اخلاق سے وہ لوگ اچھے سے واقف تھے، ہر چیز سے واقف تھے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بچا لیں، ان لوگوں کی آنکھیں کھول دیں، ان کو توحید پر لے آئیں، اور پھر ایسی بری بری باتیں آپ کے لیے کہنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جہاں جو شکست حاصل ہوئی ہے، تو اگر ان کو کوئی برائی پہنچ رہی ہے تو وہ اس کی طرف بھی بتایا گیا کہ وہ ان کی خود اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کے سبب ان کو کوئی شکست حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے اگر آپ جنگ پہ آگے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قدم آگے بڑھنے چاہیے، اس کو آپ نے پیچھے ہٹا لیا۔ جنگ بدر کے موقع میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ منافقین جب جا رہے ہوتے ہیں آگے، پہلے تو وہ جوائن کر لیتے ہیں، پر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھے آ جاتے ہیں کہ ہم تو لڑنے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں پر الزام مت لگاؤ، نبی پر الزام مت لگاؤ، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ پرابلم پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حسنہ ہو یا سیئہ ہو، اچھے دن ہو یا برے دن ہو، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر کیا ہے اس قوم کو یعنی منافقین کو، کہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ منافقین ایسے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، سمجھ کے قریب بھی نہیں ہے۔ برائی اور بھلائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تبھی ہر چیز واقع ہوتی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا فہم کم ہے، ان کو علم نہیں ہے، اور کثرت جہل کی وجہ سے، یعنی جہالت ان میں زیادہ ہے، ظلم کی وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور لوگوں کے اوپر اس چیز کو نصب کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو یہاں سے سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ دین کی باتیں اور اللہ کا حکم منافقین کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ اور میں اگر کوئی آیت آتی ہے اور یا کوئی حکم آتا ہے اور اس پہ سوال اٹھا دیں، یا یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے، اور بہت سوچنے لگ جائیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی حکم اگر اللہ کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ایک طرح سے منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض بزرگ جب انہیں قرآن کی کوئی آیات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو روتے تھے، یہی کہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ہم ترجمہ پڑھ کر بھی روح میں جو گہری باتیں ہوتی ہے ان کا مفہوم بھی نہیں سمجھ پاتے اور اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کتنا سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ ہمیں کیا قرآن کی آیات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کیا ہم نے اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھا ہے، یا پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے لے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں منافقین کی صفات میں آتا ہے، ان کی صفات جو بتائی جاتی ہیں، لا یشعرون، لا یعقلون، ٹھیک ہے، لا یکادون یفقہون، کہ وہ نہیں سمجھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو منافقت کا سبب جو ہے وہ دین کی سمجھ سے، منافقت کی وجہ سے جو انسان دین کی سمجھ ہے اس سے عاری ہو جاتا ہے، اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا، اور دین کا نہ سمجھنا بھی منافقت پیدا کرتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں ایٹ دی سیم ٹائم۔ اگر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ اس پہ غور و فکر بھی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سنی سنائی باتوں کو مان رہے ہیں، تو بھی آپ کے اندر منافقت پیدا ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کے لیے دین کے راستے کھل جاتے ہیں، اسے نئے نئے راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ تو کیسے بچیں گے ہم ان چیزوں سے؟ ہمیں اپنے اب کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھیں اچھے سے۔ پھر یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ ہے، دیکھیے شگن کا کانسیپٹ لیا جا رہا ہے کہ شگن لینے کی ممانعت ہے، یعنی کسی کے قدم کو منحوس سمجھنا یا کسی کے قدم کو مبارک سمجھنا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ صرف انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی نحوست ہے جو اس کی اپنی گردن میں لٹک رہی ہے، یعنی انسان جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے،
وہ اس کی اپنی خوش قسمتی ہے یا وہ منحوس ہے آخرت کے اعتبار سے، تو وہ اس کے اعمال پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے اس کی بدقسمتی اور خوش قسمتی کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. دنیا میں کچھ بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب کچھ ایک ٹیسٹ ہے. اصل خوش قسمتی یا بدقسمتی قیامت کے دن سامنے آنی ہے، کہ اسی لیے یہ جو شگون اور یہ نحوست ہوتی ہے یا اس چیز کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ چیزیں منع کی گئی ہیں. کسی کے آنے پر کوئی بھلائی آپ کو ملے، کوئی مصیبت آئے، تو وہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے. اور یہی بات جو ہے وہ منافقین کے سمجھ میں نہیں آتی. وہ لوگوں کی طرف اس کو نسب کر دیتے ہیں کہ فلاں کے قدم مبارک ہے یا فلاں کے قدم منحوس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا شرح صدر فرمائے. اگلی آیت میں آتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. اور جو بھی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، کہ آپ کے پاس اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہی ہے. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. سورہ شعراء میں بھی آتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی یا بڑی، تو وہ اس کے اپنے گناہ کا نتیجہ ہی ہوتی ہے. یعنی جو کچھ تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور بہت کچھ تو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتا ہے. یعنی ہمارے ہر برائی کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ میں پکڑنا چاہے تو ہم کہیں کے نہ رہیں. بہت ساری ہماری کوتاہیاں تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتا ہے. کچھ کا اثر ہمیں دنیا میں نظر آ جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ریمائنڈر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چوٹ اور تکلیف یا کوئی پین آپ کو ہو رہا ہو تو ہمیں فوراً اس چیز کا یاد کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، کہ ہم نے کیا ایسا غلط کام کیا ہے. اب دیکھیے اس آیت کے بارے میں بھی فرمایا جاتا ہے کہ دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بتائے. اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ تو اس میں دو رائے جو ہیں، اس میں پہلی رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے. یعنی عام لوگ کوئی بھی جو بھی ایسا کرے گا تو وہ اس کے اپنے ہی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا، کیونکہ ارسلناکا کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جا رہی ہے. یعنی آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ سے کہہ کر باقی تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک عمومی قاعدہ ہے. کیا؟ کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی خیر کی خبر آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے ہے. فمن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آئی ہے. کہ اس کے پیچھے بھی آزمائش ہوتی ہے. دیکھیے اگر کوئی نعمت آپ کو اور مجھے ملی ہے، اس کے پیچھے بھی آزمائش ہے کہ اب یہ انسان کیا کرتا ہے. یہ اس کو جو اچھائی پہنچی ہے وہ شکر کرتا ہے، یا پھر اس کو ناشکری میں لے جاتا ہے، لوگوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا اس نعمت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. یہ بھی آزمائش ہے. اور پھر تکلیف وغیرہ کا آنا جو ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا. یہ پریشانی میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنے لگتے ہیں. ایک طرف دعا کرتے ہیں کہ یا رب مجھے اپنا پیارا بنا لے، مجھے اپنے قریب کر دے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، ہمیں اپنے روٹین کو چینج کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے نا، اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہماری زندگی میں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو پریشانیوں کا جو ذکر ہے کہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ انسان رجوع کرے اپنے گناہوں کے سبب. جو اس نے اللہ سے دوری اس کو مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ رجوع کرے گا اللہ کی طرف. اور پھر کیا کرے گا؟ وہ مقام، جو درجات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیٹ کیے تھے، ان کو چڑھتا چلا جائے گا. جتنا وہ رجوع کرے گا، وہ دعائیں کرے گا، وہ اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اتنا اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزماتا ہے. دنیا کی آزمائش اللہ کی توجہ اور آخرت کے لیے خالص ہونا ہے. ٹھیک ہے، کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے، پھر اس سے کم جو ان کے بعد جتنا درجہ رکھتا ہے اس کی آزمائش اس لیول کے حساب سے ہی ہوتی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنی کمی کو یاد کرنا ہے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی. اس لیے گناہ ہو جائے یا پریشانی آئے آپ کی لائف میں تو سب سے پہلے توبہ کریں. جب انسان کو ہر چیز ملتی جاتی ہے تو کیا سوچنے لگتا ہے انسان؟ کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، کہ ہم اللہ کے کلوز ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ گناہ کرتا ہے اور پکڑ نہیں ہوتی تو بھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ اسے کام کرنے دیتا ہے، اسے آگے بڑھنے دیتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے یا اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے، استغفار کریے، اپنی اصلاح کریے، تاکہ یہ پریشانیاں چھٹنے لگے، اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ اس کے لیے اعتراف کرنا سب سے پہلا جو اسٹیپ آتا ہے، یہ ساری باتیں دیکھیے بعد میں، سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اپنے گناہ کو پہچانیں گے، اس کے بعد ہی ہم اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کہ ہماری نمازیں ویسی ہی ہیں، ہمارے روزے اسی لیول کے ہیں، یا ہم اپنے روزوں کو برباد کر رہے ہیں، یا ہم نفلی عبادات جو کر رہے ہیں یا فرضی عبادات کر رہے ہیں، اس میں کیا کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ لوگوں کی طرف سے بھی دکھ پہنچ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ انسان کا کیا رویہ ہے؟ کوئی اگر کہیں سے پریشانی آ رہی ہے تو ہم اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، شوہر ہو یا باس ہو، جہاں ہم کام کرتے ہیں، کیا کریں گے ہم کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ مصیبت میں ہو گئی ہے، ہمیں پریشان کر رکھا ہے انہوں نے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان برائیوں کی اپنی وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارے اپنے اندر ہے، اپنے قصور پہ نظر رکھو، کسی اور پہ انگلی اٹھانے سے پہلے۔ آپ یہ سوچیے نا، اگر کسی نے آپ کو کوئی غلط بات کہی ہے، آپ کا دل دکھایا ہے، تو اس انسان کو برا سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ وہ برائی میرے اندر ہی ہے، یا مجھ سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حضور مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے مجھے اویئرنیس دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے جگا رہا ہے کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے، اصلاح کرو اپنی۔ تو لوگوں کے ذریعے تکلیف پہنچنا بھی ایک طرح سے ریمائنڈر کا کام ہے۔ اس میں اگر ہم کیا کر سکتے ہیں، دو طریقے کے رویے اختیار کر سکتے ہیں، یا تو لوگوں پہ بلیم ڈالیں اور اپنے آپ نکل جائیں اس سچویشن سے، یا پھر اپنی غلطی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو یہاں جو نفس کا لفظ آیا ہے نا، تمہارے نفسوں سے، تو وہ تمہاری تقدیر میں بھی لکھا ہو سکتا ہے، یا تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے سبب تمہیں یہ ملا ہے۔ تو اس آیت سے کیا لیسن ملا ہمیں؟ اپنے قصور پر نظر رکھیں، دوسروں کو بلیم کرنا بند کریں۔ کیا دعا پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی گناہ گار ہیں، کہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو بہت سی مصیبتیں کس وجہ سے آتی ہیں ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر کسی انسان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ اور کبھی آپ دیکھیں گے نا، کسی پریشانی کے وقت جو آپ کو سب سے پہلے فلیش آتا ہے کہ ہم اس سے یہ کام ہوا تھا، تو وہ ہی ایکچولی آپ کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ وہ غلطی آپ نے کی تھی، اس وجہ سے آپ کو یہ، آپ کے سامنے یہ چیز آئی۔ اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ تعویلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو پہلا فلیش آتا ہے وہ ہمارے لیے ریمائنڈر کا کام کرتا ہے، وہ ہماری ایکچوئل مسٹیک ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرانا چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر یہ بات کیوں کہی گئی کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک رائے کیا پائی جاتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کو مخاطب کر کے، اور امت سے کہا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ بھی اس کے اندر آتے ہیں کہ جو تمہارے گناہوں کے نتیجے میں تم کو پہنچا ہے؟ تو کیا پیغمبر گناہ کرتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں ریمائنڈر کا کام ہو، ٹھیک ہے؟ اب پیغمبر کی خطا عام انسانوں والی نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھیے، یونس علیہ السلام کی خطا تھی کہ وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، تبلیغ کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ عام انسان اگر ایسا کرے، جیسے آپ اور میں اگر کہیں جائیں اور لوگ ہماری بات نہ مانیں تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں، گھر آ کے بیٹھ جائیں، تو ہمیں کوئی سزا نہیں ملتی اس طرح کی۔ لیکن ان کو کیا کیا گیا؟ اللہ کی طرف سے ان کو سزا فوراً ملی، ان کی پکڑ ہو گئی۔ تو پیغمبر کی جو خطا ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر اعلیٰ ترین مقام پر ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس میں ہوتے ہیں، وہ فرسٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، اسی لیے ان کا رتبہ فرسٹ سے سیکنڈ آنا، یعنی وہ پہلے سے نیچے آ جائیں، اتنا بھی ان سے کوتاہی ہو جائے تو یہ بھی ان کی خطا میں شمار کی جاتی ہے، ان کو فرسٹ کلاس میں ہی رہنا ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے ان کی ذرا سی لغزش بھی بہت بڑی مانی جاتی ہے۔ تو وہ یہاں پر نافرمانی اور گناہ کے مترادف کیا گیا اس کو، حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے پیغمبر، لیکن ان سے ذرا سی بھی لغزش ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے درست نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخاطب کر کے یہاں فرما رہا ہے کہ جو تم سے غلطی ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آخری آیت ہے، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ
فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا۔ ہو سکتا ہے دیکھیے جیسے میں نے ابھی بتایا پچھلی آیت سے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ پیغمبر کا مقام تو بڑا مقام نہیں ہوا اس طرح سے، ٹھیک ہے، وہ جو بہت بڑا مقام اللہ نے دیا ہے ان کو تو وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو اتنا مقام کیوں دیں؟ کہ تو یہاں فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کیونکہ وہ بیسٹ آف دی کریشنز ہوتے ہیں، ہیومن بینگز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خطا جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہمیں حکم دے دیا کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کوتاہی کی بات نہیں کر رہی میں، وہ جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور وہ اس بات کو نہیں کر پائے، اس عمل کو انہوں نے چھوڑ کے، ادھورا چھوڑ کے اور اپنی مرضی سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ پیغمبر اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے، تو ہمیں ان کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، جیسا رسول کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو ایز اٹ از اپنانا ہے، اور جو منہ موڑے، جو نافرمانی کرے، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ جو نہیں مانتا وہ خود اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ تو قرآن میں کیا حکم دیا ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور آپ کی جو سنت ہے وہ بھی نہایت اہم ہے، اتنی ہی ضروری ہے جیسے ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں سنتوں کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں، یہ اللہ کا ہی حکم ہے جو ہم سنتوں کی فارم میں دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے دین سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پیغمبروں کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، لوگوں کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نگران نہیں ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تمہارا کام کیا ہے، تمہیں ان کو پہنچا دینا ہے، ان کی نگرانی نہیں کرنی۔ تو اسی لیے یہاں کیا فرمایا گیا کہ جو آپ کا طریقہ اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور آپ کے طریقے میں کیا ہے، جو ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کو اوبے کرے گا، جو ان کی ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ ہم آج جانتے ہیں کہ آپ کے لیے جلوس بھی نکالا جا رہا ہے اور آپ کے لیے بیانات کیے جا رہے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا آپ کی وجہ سے ہی بنی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ہم جب تک پڑھیں گے نہیں، صحیح سنت کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے، لا علمی کی باتیں ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی لائف اپنائیں، جو ان سے محبت کا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے زندگی اپنی کیسے گزاری ہے، کیسے آپ نے اخلاق قائم کیے، کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کی، کیسے صبر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو سنت میں یا سیرت میں پڑھ کے ہی معلوم ہوں گی، ان کو اپنانا، آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ کی سنتوں کو فالو کرنا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، جیسے آپ معاملات کرتے رہیں، جیسے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، جیسے آپ مسئلے حل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی وہ سب کچھ اپنانا ہے، تو ہی ہم ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ صرف قصیدے پڑھ کے یا اس طرح سے جلوس نکال کے۔ تو آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت پر لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ان کو جاننے کی توفیق دے، آپ کی سیرت کو پڑھنے کا ہم لوگوں کو ایک شوق پیدا ہو جائے، اور قرآن کو جتنا ہو سکے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم آیت کی تلاوت سن لیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.